دوست بنا لے گا، اور جب اللہ دوست بنا لے گا تو پھر انعام کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر انسان جانتا ہے، خاص کر مسلمان جانتا بھی ہے، مگر کچھ لوگ ہیں جو صحیح طور پر مانتے بھی ہیں کہ اللہ و رسول سے ایک بندہ مومن کا کتنا مضبوط تعلق ہونا چاہیے، کتنا مضبوط رشتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس رشتے کے تقاضے کیا ہیں، اللہ و رسول کی محبتوں کے مطالبات کیا ہیں، محبتوں کے مظاہر کیا ہیں، ان تمام چیزوں کا علم، ان تمام چیزوں کی نالج بھی بہت ضروری ہے۔ آج یہی سبب ہے کہ ہم نے دعویٰ تو کر دیا اللہ و رسول کے ماننے کا، مگر دعوے کے ساتھ ہم دلیل بھی اپنے پاس رکھتے ہیں یا نہیں، یہ بات بہت اہم ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیاوی عدالتوں میں دعویٰ بلا دلیل قبول نہیں کیا جاتا، دعویٰ بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کیا جاتا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی دعوی محبت ہو مگر دلیل نہ ہو تو رب کی بارگاہ میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک بنیادی بات بھی عرض کر دوں، آج ہماری قوم کی اکثریت نے ایمان کی تھیوری کو سمجھا ہی نہیں، ایمان کی کسوٹی کو پہچانا ہی نہیں، ضابطہ ایمان کیا ہے اس کی معرفت، اس کا علم، اس کی نالج نہیں رکھتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آج ہم اللہ و رسول کے دوستوں کے ساتھ بھی دوستی بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ بھی دوستی بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہر انسان یہ تو جانتا ہے کہ میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے۔ دوست کے لیے دروازے کھلے رکھتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے، دوستوں کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے اور بچھانا بھی چاہیے، دوستوں سے اظہار محبت کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، مگر افسوس اس مسلمان پر ہوتا ہے جو دعوی محبت بھی رکھتا ہے اور پھر اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھتا ہے۔ اور یہ سب وجہ وہی ہے کہ ہم نے ایمان کی کسوٹی کو، ایمان کے تقاضوں کو، محبت کس چیز کا نام ہے اس کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر ہم اس بات کو جان لیتے کہ محبت ہی اصل ایمان ہے، محبت ہی جان ایمان ہے، اگر محبت نہیں تو پھر ایمان نہیں ہے، محبت کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، اور ایمان کے بغیر محبت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے محبت کو بھی پہچاننا ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور پھر ایمان کو بھی پہچاننا محبت کے لیے بہت ضروری ہے۔ دنیاوی طور پر ایک
بات میرے ذہن میں ہو رہا ہے، آج کے ماحول میں لوگ زیادہ تر کوششیں یہ کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں کہ اعمال پر زور دیا جائے۔ یہ بچوں کو خاموش کر دیجیے۔ اعمال کی ترغیب دی جائے، معاشرے کی اصلاح کی بات کی جائے، لیکن شاید وہ لوگ نادان ہیں۔ اصلاح اعمال اتنا شدید نہیں ہے جتنا اصلاح عقائد ضروری ہے۔ اصلاح معاشرہ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز روزوں کی اصلاح کی جائے، لیکن جب بنیاد ہی کی اصلاح نہیں کی ہوگی، بنیاد ہی کے بارے میں لوگ علم نہیں رکھیں گے، تو کوئی پیڑ، کوئی درخت، کوئی شجر بغیر جڑ کے کبھی باقی نہیں رہ سکتا۔ اعمال چاہے کتنے بھی آپ کر لو، کتنے بھی ذخیرہ کر لو، مگر اعمال کی قبولیت موقوف ہے ایمان کی صحت پر۔ اعمال بغیر ایمان کے قبول ہی نہیں کیے جائیں گے، اور اگر اعمال بندے کے پاس نہ ہوں مگر ایمان سلامت ہے، عقیدہ درست ہے، انشاءاللہ نجات بہر صورت ہوگی۔ اور اگر اعمال درست نہیں ہیں، عقیدہ درست نہیں ہے، ایمان درست نہیں ہے، اگرچہ اعمال کا ذخیرہ کیوں نہ ہو، اعمال کے انبار کیوں نہ لگا رکھے ہوں، کتنے ہی چلے کیوں نہ کیے ہوں، سال بھر کی یا 6 مہینے کی یا کئی سالوں کی جماعتوں میں آپ کیوں نہ تبلیغ دین کے لیے گھومے ہوں، ایمان نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا نیکیاں ہوں گی، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا اعمال حسنہ ہوں گے، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا نیکیوں کا انبار ہوگا، اور وہ بندہ بے ایمانی کے ساتھ جب اللہ کریم کی بارگاہ میں ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا تو اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ ارشاد فرماتا فجعلناہ ھباء منثورا، ہم اس کے اعمال کو بکھرے ہوئے زبروں کی مانند کر دیں۔ کوئی وجود نہیں ان کا، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ اس لیے ائمہ اسٹیج پر موجود ہیں، علماء اسٹیج پر موجود ہیں، اگر یہ اصلاح عقیدہ کی بات کریں، اس پر زور دیں، تو ہرگز عوام کو اس کی مخالفت کا حق نہیں ہے۔ عوام خاص طور پر جو ذمہ دار ہیں، جو ٹرسٹی ہوتے ہیں، وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ زیادہ تر اماموں کو یہ مشورہ دیتے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ بھائی یہ کون سی کھچڑی ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے والی؟ یعنی ایمان والا تو ایمان والا ہے، بے ایمان والوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ عقیدے والا تو اچھے عقیدے والا ہے، مگر بد عقیدہ لوگوں کو بھی ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ بھائی یہ بات تمہیں مبارک ہو، ہم تو کسی بھی حال میں اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اور میں علماء کے لیے یہ بھی عرض کر دوں، ائمہ کے لیے بھی عرض کر دوں، اگر کوئی عالم دین، کوئی بھی عالم و فاضل لوگوں میں گمراہیاں ظاہر ہوں، بدعقیدگیاں بڑھتی جا رہی ہوں، تو سرکار کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ عالم پر سب سے اہم فرض ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، اپنے علم کی روشنی میں ان بدعقیدگیوں کو روکے، اپنے علم کی روشنی میں ان گمراہیوں کے خلاف لوگوں کو بتائے، ان کی گمراہیوں کو ظاہر کرے۔ اور اگر وہ عالم دین اپنی امامت کی محبت کے سبب، اپنی روزی روٹی کا مسئلہ سمجھ کر، اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے اگر خاموشی اختیار کرے گا، چشم پوشی سے کام لے گا، اور اندھا بہرا گونگا بن جائے گا، تو سرکار فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے، یعنی گمراہیاں ظاہر ہوں،
اس کے خلاف زبان نہ کھولے، بدعقیدگیاں ظاہر ہوں اس کے خلاف نہ بولے، تو سرکار فرماتی ہیں فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایسے عالم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ایسے عالم پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، ایسے عالم پر تمام مومنوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس کے لیے کیا صدا ہے، سرکار فرماتے ہیں لا یقبض اللہ لہ صرفا ولا عدلا، اللہ ایسے عالم کے نہ فردوں کو قبول فرماتا ہے نہ نفلوں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے علماء بھی اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ آج مسجدوں میں بہت خلط بلط ہو گیا، مسجدوں میں ہر مسلک کا نمازی موجود ہے، مسجدوں میں ہر عقیدے کا آدمی موجود ہے۔ حیرت یہ ہے کہ مسجد میں سنی امام ہے، سنی ترسٹی ہے اور سنیت کا غلبہ ہے، پھر یہ خلط ملط کیوں ہے؟ یہ خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے دوست و دشمن کو خوب پہچانتے ہیں۔ کون ہمارا دوست ہے ہم اس کو جانتے ہیں، کون ہمارا دشمن ہے ہم اسے پہچانتے ہیں۔ دشمنوں سے سلام بند کر دیتے ہیں، یعنی وہ دشمن جو صرف ہماری ذات کے سبب بنا ہو یا ہمارے ماں باپ کی شان میں نازیبا کلمات کے سبب جس کو ہم نے دشمن مان لیا ہو، جس نے ہماری اولاد کو ستایا، اس پر ظلم کیا ہو، ہم نے اس سبب سے دشمن مان لیا ہو، ہماری بیوی ہمارے خاندان کے خلاف اگر کسی نے زبان کھولی ہو، ہم نے اسے دشمن مان لیا ہو، تو ہماری ذات ہمارے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ہماری نگاہ میں جو دشمن بن جاتا ہے، ہم اس سے سلام بھی بند کر دیتے ہیں، کلام بھی بند کر دیتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں، دسترخوان کو سمیٹ دیتے ہیں۔ مگر حیرت ہے اس قوم کے ان افراد پر جو دعوی ایمان رکھنے کے بعد نہیں پہچانتے کون ہیں اللہ و رسول کے دوست اور کون ہیں اللہ و رسول کے دشمن۔ اور اگر پہچان کروائی بھی جائے تو پھر علماء کی زبانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، علماء کی امامتوں کے لیے خطرے منڈلانے لگتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے چند دنوں کے بعد آپ سے بعض لوگ ناراض ہیں، اپنا بوریا بستر اٹھائیے اور چل دیجیے۔ کیا اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا تو اس لیے بنایا تھا؟ اس لیے ہم سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت قرآن کی بہت سی آیتوں کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی بکثرت احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ ہر سنی مسلمان پر لازم و فرض اعظم ہے کہ وہ پہچانے اللہ و رسول کے دوستوں کو، پہچانے اللہ و رسول کے دشمنوں کو، دوستوں کا ساتھ دے، دشمنوں کا ساتھ چھوڑے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ